اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے۔ کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے؟ یہ سارا جتنا وہ ضلع شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے۔ اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا، ضلع شاہ کا، یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا، اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے۔ میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں۔ آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے۔ قانون جو آ گیا ہے جو مرضی جس کا چاہے، اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا ہے۔ دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو، ڈنڈے مارے بیچارے 5-6 ورکرز، اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے۔ یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں، پالیٹکس کے لیے، پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں، یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، بینک بیلنسز بھی باہر، سرجریز بھی باہر۔ ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جاگ پنجابی جاگ، وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش۔ جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو، وہ لیڈر کی نشانی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے۔ یا ہر قسم کے لوگ تھے، پشتون تھے، پنجابی تھے، سندھ سے لوگ آئے تھے، بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت بلتستان سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ قوم بن رہی ہے، ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، جاگ رہی ہے قوم۔ سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، خوف کا بت توڑ رہی ہے، فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی، نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی۔ یہ وہ قوم بن رہی ہے، اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو، وہ کر دو، میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو، لیول پلینگ فیلڈ کر دو، اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں۔ کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے؟ اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے۔ میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا، ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر، بار بار رینجرز، پولیس، کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے، جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے، یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں، انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دیا، مہنگائی وہاں پہنچا دی ہے۔ آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا، آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا، پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا۔ تو یہ جس طرف جا رہا ہے، یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی، بے روزگاری ساتھ، لوگوں کے حالات برے، اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ان کا منہ بند کر دیں، چینلز بند کر دیں، جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں، جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر۔
اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو, ہم کنٹرول کر سکیں. یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا. جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے, یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. راستہ ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشنز کا. اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے, اور پھر گئے ادھر سے, پھر کینسل کر دیا. اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان, اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے. ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر, عوام کدھر کھڑی ہے, اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے کدھر کھڑے ہیں. اپنی قبلہ درست کریں, وہ سٹیج نہ آ جائے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے, وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہیں جب تک شعور نہیں ہوتا. جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا. میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے, یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دیے. جب باہر نکلتا تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں, قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے, وہ قتل کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف کہتا جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں, یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا. وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے. انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے. جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں, جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے, اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا. انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. عمران خان کا 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان. عمران خان کر رہے تھے خطاب. ان کا کہنا تھا کہ قوم خوف کا بت توڑ رہی ہے, فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی. قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ غلامی نہیں کرنی. میں پھر سے کہتا ہوں سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے لگی ہے. جب تک میرے کنٹرول میں چیزیں ہیں انہیں آئین کے اندر رکھتا ہوں. جو کل اسلام آباد میں ہوا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. آج لاہور میں گندم آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں, بے روزگاری ہے, لوگوں کے حالات برے ہیں. اس پر یہ کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. جو اینکر اور میڈیا بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. راستہ ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز پہ بھی تنقید کی اور کہا کہ جھوٹوں کی ملکہ کہتی ہے میرے چور باپ کو چھوڑ دو. میں پھر سے کہتا ہوں سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے لگی ہے. اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کا اعلان کر دیا.